दोस्तों सबसे पहले आप ईशान भाई की ये वीडियो देखिए। जी बताइए। हमें बहुत तेज भूख लगी है। मेरा नाम मोहब्बत है। और मैं कामयाबी। और मैं दौलत हूँ। ठीक है, आ जाइए, खा लीजिए खाना। नहीं, तुम हम में से किसी एक को बुला सकती हो। 1 मिनट सुनिए, बाहर 3 लोग आए हुए हैं, बहुत भूखे हैं, उनको खाने के लिए बुला लूं? बुला लो। उनमें से एक का नाम मोहब्बत, दूसरे का कामयाबी और तीसरे का दौलत है। वो कह रहे हैं हम तीनों में से सिर्फ एक को बुला सकते हो। तो किसे बुलाओगी? मैं सोच रही हूँ दौलत को बुला लेते हैं। दौलत होगी तो सब कुछ होगा। नहीं, तुम मोहब्बत को बुलाओ। दौलत। नहीं बेगम, मोहब्बत को बुलाओ। ठीक है, आप में से जो मोहब्बत है वो आ जाइए। ये तो तीनों आ गए। अगर हमने दौलत या कामयाबी को बुलाया होता तो बाकी दोनों नहीं आते, लेकिन हमने मोहब्बत को चुना। मोहब्बत होती है तो कामयाबी मिलती है, और कामयाबी के साथ दौलत खुद चली आती है। दोस्तों अब इसके बाद पीर अजमल रजा कादरी की ये वीडियो देखिए, उसके बाद में हम सलमान अजरी साहब का बयान सुनेंगे। लोगों को अल्लाह ताला दौलत देता है। दौलत अगर मेहनत से मिलती तो सबसे ज़्यादा मजदूर के पास होती, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। ये तो खुदा के फजल से मिलती है। अब जिसको मिल जाती है वो समझता है मुझे मिलनी ही चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। अब वो किसी तकब्बुर का शिकार हो जाता है। हालांकि मालिक बड़ा बेपरवाह है। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। 1 मिनट लगता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो लोग दौलत के जोर पर अपने आप को तकब्बुर का शिकार दोस्तों कर अब लेते हैं। सुनिए मुफ्ती सलमान अजरी साहब ने दौलत के बारे में क्या कहा। जो लोग दौलत को बचा बचा कर रखते हैं और जो लोग गरीब हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है, ज़रूर देखें। शुक्रिया। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मेरे जो अंसार भाई थे मदीने के, वो मुझे लेकर अपने घर आए। कहा, भाई अब्दुर्रहमान आओ, मैं तुम्हें मदीने के बाज़ार दिखाऊं, मैं मदीने के हालात तुम्हें बताऊं और मेरी जायदाद तुम्हें बताऊं। लेकर के आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुंह बोला भाई है ना, माँ का बेटा तो नहीं था। हुजूर ने फरमाया कि आज से तुम्हारा भाई है। तो मदीने के वो अंसार सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं, देखो मदीने में मेरे इतने बागीचे हैं, उनमें से आधे तुम्हारे आधे मेरे। मेरी दुकानें हैं, उनमें से एक दुकान तुम्हारी एक दुकान मेरी। मेरे घर ये हैं, आधा घर का हिस्सा मेरा आधा तुम्हारा। हत्ता कि वो यहाँ तक आधा आधा करते गए। मदीने के वो सहाबी कहते हैं कि आप अजनबी हैं, नए आए हैं मदीने में, लिहाजा तुम्हें सेटल होने में टाइम लगे। मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैंने निकाह किया है। एक बीवी को मैं तलाक दे दूंगा, इद्दत के बाद तुम उससे निकाह कर लो। यानी हर चीज़ में उन्होंने तकसीम कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, आप मुझे इतना सब कुछ ना दें, मुझे एक काम करें, बाज़ार ले चले मदीने और मुझे बाज़ार के मामलात दिखा दें, और उसके बाद फिर थोड़े से माल कैपिटल की ज़रूरत है, उसके बाद फिर मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। वो सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर मदीने के बाज़ारों का मुआयना करवाया, और उसके बाद बाज़ार में उन्होंने तिजारत शुरू की। जानते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये वो सहाबी हैं जिनके पास अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि उनके इंतकाल के बाद उनकी बीवियों को जो 8वां हिस्सा तकसीम किया गया था, 8वां हिस्सा, 4 बीवियों के दरमियान 8वें हिस्से में भी एक एक हिस्सा जब बीवी को दिया गया था तो एक एक घर भर करके चांदी जमा कर दी गई थी विरासत में। इस कदर अल्लाह ताला ने बरकत अता की थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक मालदार सहाबी ने उनका हाथ पकड़कर बाज़ार में खड़ा किया और उन्हें काम पर लगाया और तिजारत सिखाई। ये तरीक़े कार था। आज जो सरमायादार लोग हैं उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि कितना कमाएं हम गरीबों से, लोगों से कितना माल हमारे पास आए। प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, जहाँ से आए जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। कभी ये क्यों नहीं सोचता कोई कि जिनसे हमने खूब कमाया है उन पर हम थोड़ा खर्च भी करें, उनके मसालिह के लिए, उनके कामों के लिए। हम बड़े बड़े पूंजीपतियाँ जितने हैं हमारे मुल्क में, तो वो बड़े लोग हैं जो दुनिया के टॉप लेवल पर आते हैं, वर्ल्ड के सबसे मालदार लोगों में आते हैं। लेकिन उनका गरीबों में हिस्सा क्या है, जा करके देख लो, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि लूट मार के अलावा कुछ नहीं है, लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है।
یہ تو ہمارے گھروں میں لگنے والی بجلیوں کا اتنا خون چوستے ہیں، ہر جگہ پر تو یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ پونجی پتی لوگ صرف کمانا جانتے ہیں، ریٹرن نہیں دینا چاہتے. جبکہ نظام مصطفیٰ یہ تھا، نظام مصطفیٰ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پیسے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حاجت مند آتا تو حضور حضرت عثمان کے پاس بھیجتے تھے، اور حضرت عثمان غنی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس کام کے لیے چاہیے، کتنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اتنا دیتے تھے کہ وہ خود اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا مالدار بن جاتا تھا. یہ نظام مصطفیٰ ہے. آج زکوٰۃ کا نظام پورا درہم برہم ہے. زکوٰۃ ہمارے ہاں نکالی جاتی ہے لیکن نظام ایسا درہم برہم ہے، کہیں جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ جام ہو جاتا ہے. مستحقین ویسے کے ویسے ہیں. ہمارے مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کی تعداد سال بھر میں کبھی کم نہیں ہوتی. یا کچھ لوگ اگر پیشہ ور مانگتے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف اور صرف غریب مستحقی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیشہ بنا لیے ہوں مانگنے کو، لیکن مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو روکنا چاہیے. اور ہماری زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین فقیر ہیں، مساکین ہیں. اور پھر یہ جو مدارس کا ہے، مدرسوں کو زکوٰۃ، ان کا نمبر قرآن پاک میں سب سے اخیر میں ہے. فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہیں وہ طالب علم ہے. ہاں اگر وہ مستحق غریب ہے، فقیر ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی نمبر 1 پر زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن آج ہمارے لوگوں میں ایک ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف ایک جگہ جو مدرسوں کو دی جاتی یہی ہے، وہ ایک حصہ ہے. آپ ضرور دیں، جو مستحق ادارے ہیں وہ دین کا نظام چلا رہے ہیں، ضرور دیں، لیکن آپ آس پاس کبھی نظر نہیں کرتے، اپنے ارد گرد نظر نہیں کرتے. قرآن پاک میں ان فقیروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شرم کے مارے تم سے مانگتے نہیں وہ حقیقت میں فقیر ہے. حیا کی وجہ سے تمہارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ حقیقت میں فقیر ہیں، اور ان کو دینے پر اللہ نے تمہارے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. یہ احساس آپ کو خود کو ہونا چاہیے. میں آج ایک مثال دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا، حیرت ہوتی ہے آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. آج بھی ان کے بینک کا کھاتہ چل رہا ہے. 14 صدیاں گزر گئی، ان کے نام کی جائیداد آج بھی موجود ہے. ان کا باغیچہ، ان کا کنواں جو انہوں نے خرید کر کے وقف کیا. جس کے پاس مال ہے وہ اگر اپنے سرمائے کو ریٹرن قوم تک پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سرمایہ کم ہو جائے گا. تاریخ کی سچائیاں بتا رہی ہیں 14 سینچریاں گزر گئی لیکن ان کے مال میں ابھی بھی کمی نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں ان کے نام کی پوری ہوٹل بھی ہے، وقف عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کی ہوئی چیزیں آج بھی مدینہ میں موجود ہیں اور سرمایہ کما رہی ہیں، آج بھی کما رہی ہیں. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے حالات کیا تھے؟ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا. وہ پانی بیچتا تھا تو پانی بیچا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی وہ 100 روپے میں بیچتے رہتے ہیں. یہ احتکار اسلام میں ناجائز و حرام ہے. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. جب تمہارے لیے ضرورت تھی یہ 5 روپے کا ماسک جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا تھا کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت تھی. تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. جب مدینہ طیبہ میں آئے ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے، پینے کا پانی. صحابہ جو غریب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں پی سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے اور مسلمانوں کو پانی پہنچائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، مال والے تھے، پیسے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں یہ سودا کرتا ہوں۔ گئے، لیکن ماننا بھی تو چاہیے۔ جو مالک ہے کنویں کا اس کے پاس آیا، یہودی تھا، اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ دے، اور ریٹ لگانا شروع کیا۔ کتنا جو تھا ہی نہیں اس وقت کا ریٹ، آپ نے 1000 درہم سے شروع کیا، 1000، 2000، 3000، 4000 درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے۔ 10,000 درہم پر بھی لگایا، وہ دینے کو تیار نہیں ہوا، کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں کنواں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے ایک راستہ ہی نکالا، کہا اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں بیچے گا، پارٹنرشپ میں تو کر لیتے ہیں، آدھا آدھا کر لیں گے، تو آدھا مالک میں آدھا مالک، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا۔ وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا، پارٹنرشپ میں لے لوں گا۔ 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی، آدھی ملکیت لے لی۔ اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا، ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا۔ اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے، جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے۔ حضرت عثمان نے آدھا پارٹنرشپ میں لیا اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا، جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے، جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے۔ مدینے کے غربا، مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے، جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے، اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا، کون خریدتا؟ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو گھاٹے کا سودا کر لیا۔ عثمان چالاکی کر گیا، یہودی کہتا رہا، اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا۔ تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو، آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے، پارٹنرشپ پہ ہی چلیں گے، آدھے آدھے پر ہی چلیں گے۔ پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر، چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا۔ جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے، مدینے میں آج بھی موجود ہے، پورے مدینے کو پانی پلایا۔ مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے، پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا، صحابہ تابعین کا دور گزرا، نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا، وہ کنواں اسی طرح موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں، پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے مدینے میں۔ بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں، پورے محلے کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی، نعمت عطا کی، اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا، مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے۔ آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا۔ اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے، ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں۔ 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری، یہ دنیا کا اتنا بڑا وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے، اقوام متحدہ UN،
جن کے پاس بڑے بڑے کنٹریوں کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں میٹنگوں کے لیے، تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی کیوں نہیں ہلا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے۔ آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر، وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے، کسی کو 200 منزلے کی بنانی ہے، اور ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ سعودی بھی دوڑنے لگ گیا، قطر بھی دوڑ رہا ہے، یو اے ای بھی دوڑ رہا ہے۔ مال کی ریل پیل اتنی ہے، لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، سیریا کے، شام کے، عراق کے، فلسطین کے بچے کھانا تو دور، بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہے تو امت مصطفیٰ، ان مالداروں سے سوال ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ ان کے بغل میں، بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں، لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی۔ آپ جا کر کے دیکھیں، کھانا ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ بڑے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں، باقی پورا کھانا گٹر میں پھینک دیا جائے، پورا کا پورا بکرا بنایا جائے، 2-3 چمچ اس میں سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دیا جائے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 1-2 نہیں، کئی کوئنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا جاتا ہے۔ اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے، ایک روٹی کے لیے سیریا میں بچے دھوپ میں دن بھر قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی ہے، اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے، ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے، بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں۔ اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی بچہ ٹائر کے نیچے نہ آ جائے۔ ڈرائیور سے ہم بار بار کہتے بھی تھے کہ اتنے بچے ہیں، ایک بار بس کسی محلے میں چلی جائے تو 100-150 بچے 5 سال سے 7 سال کی عمر کے، دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت خوبصورت ہے، لیکن الجھے بال، پھٹے کپڑے، اور ہمارے کپڑوں سے لپٹ جائیں، اور بانٹنے والا تھک جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے 11ویں شریف کے موقع پر بکرے ذبح کر کے ہم نے اپنا نہیں پکایا، ان غربا اور مساکین کے جو ریفیوجی کیمپ تھے اس میں لے کر گئے۔ ایک ایک گوشت کا ٹکڑا 1/4 کلو کا ہوتا تھا، 1/4 کلو کا گوشت کا ٹکڑا ایک ایک کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بچے اس طرح سے جھپٹ کر کے لیتے، اور میں نے دیکھا ہماری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ جب گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنی جھوپڑی میں جا رہے تھے تو چوم چوم کر کے آنکھوں کو لگا رہے ہیں، اور پکار پکار کر کے اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت آ گیا گھر میں، گوشت آ گیا گھر میں۔ یہ کیفیت ان ممالک کی میں بتا رہا ہوں جہاں امت مصطفیٰ آباد ہے۔ میرے عزیزو، یہ درد اسی لیے کہہ رہا ہوں، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، عربوں کی پیسوں کی ریل پیل دیکھو، ان کو سونے کی کرسیاں بنانا ہے، سونے کی کموڈ بنانا ہے، ان کو لگژری گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرنا ہے، اور کوئی امریکہ اور سپر پاور کنٹری کا کوئی بادشاہ آئے، کوئی بڑا لیڈر آئے تو اس کو سونے کی زنجیروں سے اور اس کو گفٹ سے بھر دینا ہے، لیکن ایک غریب کو 2 لقمے کھلانے کی ان کے اندر توفیق نہیں۔ یہ سارا مسئلہ صرف توفیق الہی سے ہے۔ اسی لیے رمضان المبارکہ میں ان لوگوں کا احساس کرو، اگر احساس نہیں ہے تو پھر جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ احساس ہی سب سے بڑے ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہٹے گا۔
मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह ताला। आज आप तमाम हजरात से भी मैं यही कहूँगा, तुम्हारा अपना रोज़ा, आपको पता है रोज़ा आप भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इज्तिमाई तौर पर कहीं इफ्तार हो रही हो, मस्जिदों में जाओ या कहीं ऐसी जगहों पर जाकर इफ्तार करो जहाँ दूसरे लोग भी हों, तुम्हारे इफ्तार तो करना ही है, लेकिन अपने हाथ से उठाकर अपने एक भाई को खजूर भी दे दिया, उसके रोज़े के बराबर भी आपको सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम तुम्हारे लिए रखा है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, एक वक्त वो था रमज़ान के रोज़े की इफ्तारी का वक्त करीब था। 70 सहाबा जो असहाबे सुफ़ा में हैं, नबी पाक के हुजरे के बाहर बैठे रहते थे। एक दूध का प्याला आया है, चंद खजूरें आई हैं और सब दस्तरखान पे है, और इफ्तार के लिए चंद ही लम्हे बाकी रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में अंदर देखा, हज़रत आयशा से कहा कि आयशा बाहर नज़र करो, कोई बाकी तो नहीं रह गया, कोई मुसाफिर, कोई अजनबी तो नहीं है। हज़रत आयशा कहती हैं वो खिड़की से अंदर से झांक कर देखती हैं, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान हुजूर के हुजरे से थोड़ी दूर पे है, एक दरख्त था गरकत का, उस दरख्त के नीचे कोई एक मुसाफिर आया है और उलझे हुए बाल हैं, कहीं लंबे सफ़र से आया, वो अपनी सवारी को बांध रहा है। हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूर का मुसाफिर लगता है और गरकत के नीचे खड़ा है, इफ्तार करने के लिए मेरे आका बैठे, चंद लम्हे बाकी रह गए थे। सहाबा कहते हैं हुजूर दस्तरखान छोड़कर उठ गए, मेरे आका दस्तरखान छोड़कर उठ गए और चल करके गए, और जब उसके पास गए तो उससे पूछा कहाँ से आए, वो बड़ा लंबा सफ़र करके आया था, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि यहाँ आने का मकसद क्या है। आने वाले ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया हूँ, मैं उन्हें देखने आया हूँ। हुजूर ने हाथ पकड़कर तलब किया कि चलो हमारे साथ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला करके उसको दस्तरखान पर बिठाए, और जब दस्तरखान पर बैठा एक दूध का प्याला था, हुजूर ने पेश किया, वो आया हुआ मुसाफिर पूरा दूध पी गया। यहाँ किसी के लिए, सब रोज़े वाले लोग हैं, दूध पी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और खजूर हुजूर ने अपने मुंह से थोड़ी सी खाई और सहाबा को दिया। सहाबा कहते हैं सारों ने वही खजूर खाई, सबों ने वो खजूर खा ली। अब उसके बाद वो बंदा पूछता है मोहम्मद कहाँ हैं, जो आया हुआ है वो कहता है मोहम्मद कहाँ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक उसे एहसास होने नहीं दिया मैं अल्लाह का रसूल। सबसे पहले उसका पेट भर जाए, सबसे पहले उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। फिर सहाबा ने कहा, तेरा हाथ जिसने थामा था वही अल्लाह का रसूल है, वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये एहसास है मेरे अजीज़ों। आज अल्लाह ताला ने कोई चीज़ तुम्हारे पास दी है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म में कभी मुब्तला मत होना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मतलब ये कि ख़ज़ाने जमा करते रहो करते रहो। कुरान कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता जो ख़ज़ाना जमा कर रहे हैं, सोना चांदी ज़ख़ीरा करो ज़ख़ीरा करो, तुम्हें जितना जमा करना है जमा करो, लेकिन उसका हक़ अदा नहीं किया, उसकी ज़कात ना निकाली। अल्लाह फरमाता है हबीब उन लोगों को बशारत दे दें दर्दनाक अजाब की। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। क़यामत के दिन अल्लाह फरमा रहा है उस दिन आग तपाई जाएगी जहन्नम की, और फिर ये जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस थे उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनके दोनों बाजुओं को दागा जाएगा, और फिर उनसे कहा जाएगा चखो ये तुम्हारा वही माल है जिसको तुम जमा करके सांप की तरह बैठे रहते थे। अगर अल्लाह ने दिया खूब जमा करो, खूब हासिल करो, लेकिन उसका हक़ भी अदा करो, उसका हक़ अदा करो। आज हालात हमारे पूरी उम्मत के लिए इस कदर दर्दनाक हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इफ्तार रोज़ाना करते हैं, दस्तरखान पर बैठते हैं, तो जब खजूर उठाएं, हो तो नहीं सकता, हमारी ताकत नहीं है कि हम चल करके मुल्क शाम पहुँच जाएं, चल करके अभी हम इराक़ पहुँच जाएं, चल करके अभी हम यमन चले जाएं, लेकिन दस्तरखान पर खजूर उठाकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में यूँ तो कह सकते हो
مولا مجھے تو نعمتیں کھلا رہا ہے، تیرے حبیب کی امت میں چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کھجوروں کی نعمت دی ہے، اے کریم خدا ان پر تو اپنا خانے نعمت وسیع فرما دے، میرے حبیب کی امت پر تو رحم کی چادر پھیلا دے، ان کے آزمائش کے دنوں کو تو مولا اب ختم فرما دے۔